الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا مبارک ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی بول نکالتا ہے مگر اس بول کی نگرانی کرنے کے لیے، اس بول کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، یہ ڈھال پھٹتی کس طرح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ڈھال جھوٹ سے اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. ہر نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے صدقے میں اگر ایک آدمی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ اللہ رب العالمین نے جو زبان عطا فرمائی ہے، یہ نعمت ہے. اور اس نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس نعمت کا استحضار کریں اور اس نعمت کی جو خوبیاں ہیں اور اس نعمت کے اندر جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے. کہنے کو تو ہم نے دل میں ایک بات سوچی اور زبان سے وہ بات نکال دی، لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بے شمار قدرت کا مظاہرہ ہے. کہ دل میں ایک خیال آیا اور وہ خیال دماغ کو گیا. دماغ نے اعضاء اور جوارح کے حکم کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو دماغ نے زبان کو حکم دیا. تو حلق کے اندر جتنے پرزے ہیں اور جتنے ساؤنڈ باکسز کے اندر آلے اور مشینریز استعمال ہوتی ہیں، ان تمام مشینریز نے کام کرنا شروع کر دیا اور ہماری دل کی بات زبان پر آ گئی اور اس میں لمحہ بھر بھی نہیں لگا. اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن سے اللہ رب العالمین نے اس آواز کی نعمت سلب کر لی ہے. بہت سے احباب انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کسی آدمی کے ساؤنڈ باکس کے اندر کوئی خرابی ہو جائے اور اس کا جو گلے کا نظام ہے، اللہ نہ کرے اس کے اندر کینسر ہو جائے، تو پھر اس ساؤنڈ باکس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور کاٹنے کے بعد جب کوئی آدمی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک مشینری، ایک آلہ دے دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس آلے کو اپنے نرخرے کے اوپر رکھو اور نرخرے پہ رکھنے کے بعد تم بات کرو تو یہ آلہ تمہاری آواز کو دوسروں تک پہنچائے گا.
اور اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس آلے سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہے یا کوئی جانور بول رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم کو بغیر کسی مشقت کے یہ پورا نظام عطا فرما دیا۔ اگر اللہ رب العالمین ہم کو یوں فرماتے کہ جب تم کو بولنا ہو تو تم ایسا کرنا کہ فلاں بٹن کو دبا دینا، فلاں میٹر کو چارج کر دینا، اس کے بعد جب وہ چارج ہو جائے تو تم بولنا شروع کرنا اور بول کر تم اپنی بات دوسروں تک پہنچانا، اظہار ما فی الضمیر کرنا، تو ایسی صورت کے اندر بہت سے مواقع ایسے آئیں گے جس کے اندر آدمی بے چین ہو کر رہ جائے گا اور وہ اپنی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ بعض مواقع پر ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی کو فوراً ہی بات پہنچانی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا احسان دیکھیے کہ دل میں ایک بات آئی، دماغ کو اس نے پیغام دیا، دماغ نے زبان کو پیغام دیا، زبان نے ساؤنڈ باکس کے ذریعے سے آپ کی دل کی بات لوگوں تک پہنچا دی۔ تو یہ دیکھنے کے اندر تو مختصر سا آلہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اب اتنی عظیم نعمت کے صدقے کے اندر اگر اللہ رب العالمین یہ فرماتے کہ اس زبان کو تم صرف اور صرف ہمارے ذکر میں لگا دینا، تو اللہ رب العالمین ہمارے منعم حقیقی ہیں، اللہ ہمارے محسن ہیں، اللہ نے ہم کو یہ سب کچھ نعمت عطا کی ہے، تو اللہ اس نعمت کے صدقے کے اندر ہم پر یہ ڈیوٹی لگا دیتے تو ہم پر کوئی ظلم نہ ہوتا۔ لیکن اللہ پہ قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آلہ ہم کو دے کر اور ہمارے دل اور دماغ کے تابع بنا دیا، اور کہا کہ جب جس وقت جو بات تمہارے دل کے اندر آئے تم کہہ سکتے ہو، لیکن اس کی یہ حدود و قیود ہیں، یہ لیمیٹیشنز ہیں، یہ اس کی حدود اربع ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرو گے تو تمہاری یہ گفتگو نام اعمال میں قیمتی بنا دی جائے گی، اور اگر ان حدود کے رعایت رکھتے ہوئے گفتگو کرو گے تو یہی زبان جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کہ ہم کو حدود مقرر فرما کر چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ پیغام بھی دے دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بول نکلے گا اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا۔ ہم اگر سوچیں کہ یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ہم کو یہ کہا جائے کہ سی آئی ڈی والوں نے یہاں پر مختلف قسم کے آلے لگا دیے ہیں، اور مختلف قسم کے آلے لگانے کے بعد آپ کی تمام گفتگو ریکارڈ کی جائے گی، اور پھر جو ان کا سیل ہے اس سیل کے اندر اس گفتگو کو سنا جائے گا، اور جو گفتگو صحیح ہوگی اس پر کچھ نہیں کہا جائے گا، جو گفتگو ان کی منشا کے خلاف ہوگی تو اس پر فلاں فلاں دفعات لگیں گی، تو ہر آدمی بہت محتاط گفتگو کرنے لگے گا اور کہے گا کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکل جائے جو سی آئی ڈی والوں کو ناگوار گزرے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ تمہارے زبان سے نکلنے والے بولوں کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا، اور جو بول تم بولو گے اس بول کو تولا جائے گا اور اس کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک کف علیک لسانک، اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، انا لمؤاخذون بہا نتکلم بہ، کہ اے اللہ کے رسول کیا ہماری جو گفتگو ہے اس پہ بھی ہمارا مؤاخذہ کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تعجب کی بات ہے
کہ انسان جو جہنم کے اندر منہ کے بل پھینکا جائے گا، یہ در حقیقت انسان کی زبان کی کھیتی تو ہے، اس کے صدقے میں پھینکا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا کہ یہ زبان نعمت بھی ہے، اور اگر اس زبان کی حفاظت نہیں کی گئی تو یہ زبان جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز سے سمجھایا، فرمایا کہ اس زبان کے سلسلے میں اذا اصبح ابن آدم، جب آدمی صبح کرتا ہے، بیدار ہوتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، انسان کے تمام اعضاء جوارح انسان کی زبان کے سامنے آ کے عاجزی کرتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتی رہنا۔ ان استقمت استقمنا، اگر تم صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے، اور اگر تم بگڑ گئیں تو پھر ہمارے اندر کجی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ غور فرمائیے، ایک آدمی فضول گفتگو کرتا رہتا ہو تو اس کے دل کے اندر ظلمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک آدمی کم گو ہو اور تدبر کرتا رہتا ہو، یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہو، یا ذکر میں مصروف رہتا ہو، یا خاموش رہتا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو بڑا پاکیزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری بات زبان کے نتیجے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کی امت کے جتنے بھی افراد ہیں وہ زبان کا صحیح استعمال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز سے سمجھایا، فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے امت کو اس طرح متوجہ فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور روز آخرت میں یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ اچھی گفتگو کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے معاملے کو ایمان سے وابستہ کر دیا کہ اگر زبان تم نے صحیح استعمال کر لی تو ایمانیات میں ترقی کر جاؤ گے، اور اگر زبان کا غلط استعمال کیا تو کفریات کے راستے پہ نکل جاؤ گے۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اول فول باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی رائے زنی کرنی ہے، ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی کمنٹس پاس کرنا ہے، اور ہر موقع کے اوپر کوئی ایسی بات کرنی ہے جو دو دھاری تلوار کی طرح ہو، جس سے دوسرے کا کلیجہ چھنی ہو جائے، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ نقل کیا، فرمانے لگے کہ ایک لڑکی تھی، وہ پورے جو بے چینی سے تل ملا رہی تھی، تو اس کے ساس سے پوچھا گیا، رشتہ داروں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری بہو آج بڑی بے چین ہے؟ تو کہنے لگی کہ عجیب ہے یہ خپتی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف یہی کہا کہ تم لونڈی کی لڑکی ہو۔ اب وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، تم نے تو اتنا سخت جملہ کہا کہ جس جملے کے نتیجے میں انسان پھولوں کو بھی کانٹوں کی تکلیف محسوس کرے۔ اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں، اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کتنی عظیم نعمت مجھ کو عطا کی ہے۔ اگر کوئی آدمی گنگا ہو تو اس گنگے کی تکلیف کا اندازہ لگائیے کہ وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتا، محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنی خواہش کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا، کتنی اذیت کی بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اتنی سی مختصر سی زبان ہم کو عطا کی، اور اس زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی آدمی اعلیٰ علیین کے قابل ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی آدمی اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین کے قابل بن جاتا ہے۔ یہ زبان بڑی عجیب غریب چیز ہے۔ اس زبان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ رب العالمین عروج عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین روحانی ترقیات عطا فرماتے ہیں، اور اس زبان کا اگر غلط استعمال کر لیا جائے تو انسان بہت معتبر ہو کر غیر معتبر ہو جاتا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، پوشیدہ ڈھال، اور ایسی ڈھال جو پوشیدہ دشمن سے حفاظت کرنے والی ہے، شیطان سے حفاظت کرتی ہے، جہنم کے عذاب سے حفاظت کرتی ہے، اور مختلف تکالیف سے حفاظت کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ڈھال اس وقت تک کارگر رہتی ہے معلوم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ ڈھال پھٹتی کس طرح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹ سے اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے، یعنی یہ ڈھال اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے حالات بھی کسی قدر سازگار رکھے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے اندر اگر ہم روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس زبان کی حفاظت نہ کریں تو ہم اپنے روزے کے ثمرات سے محروم رہ جائیں گے۔ جیسا کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں سمجھایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کے ثمرات میں سے بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں محدثین نے لکھا ہے ایک وہ شخص ہے جو حرام سے سحری کھاتا ہے اور حرام سے افطار کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو حلال سے تو روزہ رکھتا ہے لیکن سارا دن وہ جھوٹ اور غیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کرنے کے بعد دیکھیں کہ ہم دکان پر بیٹھ کر اپنے روزی کی جگہ پہ بیٹھ کر کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ایسا تو نہیں بول رہے کہ پاکستانی چیز جو فردوس سینما کے پاس بنی ہو یا لالو کھیت کے علاوہ لاہور میں کہیں کسی مارکیٹ میں بنی ہو اور ہم اس کے اوپر میڈ ان جاپان کی مہر لگا کر فروخت تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اوپر سے تو بڑا اچھا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے لیکن اندر پرزے جس تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی وہ ہم نے لوکل لگا کر اور مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ عیب دار چیز کو عمدہ جتلا کر بیچ تو نہیں رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ 10 روپے کی چیز کو ہم 100 روپے میں یہ کہہ کر بیچ رہے ہیں کہ بھائی مجھے صرف 2 روپے ہی نفع مل رہا ہے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کو روزے کے ثمرات سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روزہ رکھ کر غیبت کر رہے ہوں، اور غیبت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا کہ دیکھو غیبت کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ اس کا جو ہے سخت وعید ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اگر ہم جو بات بول رہے ہیں وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو تب بھی غیبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے اور تم بول رہے ہو تو پھر تو بہتان ہے جو اس سے زیادہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسلمانوں کا پورا معاشرہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کی ایسی عظیم نعمت جس نعمت کو ہم زبان کہتے ہیں اس نعمت کو ہم بے مقصد اور لا یعنی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ زبان کا صحیح استعمال انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے، زبان کا غلط استعمال انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت ہی قیعان، کہ جنت کا ایک حصہ چٹیل میدان ہے، اور اس کے اندر جو پودے اور درخت لگتے ہیں وہ کلمہ سبحان اللہ ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا تو جنت کے اندر اللہ رب العالمین ایک ایسا عظیم درخت اگا دیتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر اگر کوئی آدمی 1000 سال تک تیز رفتار گھوڑے کے اوپر چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ہم کو تو اندازہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، برگزیدہ بندے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی جیسی بادشاہت کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تشریف لے جا رہے تھے اور تخت کو جنات اٹھائے ہوئے تھے اور تخت کی جو شان و شوکت تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرندوں نے اس تخت کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ ایک زارع، ایک کاشتکار کاشتکاری کر رہا تھا تو کاشتکاری کرتے کرتے اس کی نگاہ پڑی اس تخت کے اوپر تو اس کے زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ، کیا شان ہے آل داؤد کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہوا تھا، تو یہ ہوا نے یہ کلمہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ جب یہ کلمہ پہنچا، سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا تخت کو کہ یہ اس زارع کی طرف چلے، اس کاشتکار کی طرف چلے، تو وہ تخت وہاں سے آیا اور اس کاشتکار کے سامنے اتر گیا۔ جب اس نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں آ گئے اور سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا تم نے ابھی کیا بات کہی تھی، تو اس پہ ایک رعب، ایک ہیبت طاری ہو گئی، اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا جملہ کہا تھا۔ تو جب انہوں نے تسلی دی اور اس سے کہا کہ تم بتلاؤ کہ تم نے کیا جملہ کہا، تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے آل داؤد کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس تخت کے اوپر رش کر رہے تھے، تم کو کیا معلوم کہ سبحان اللہ کا یہ جملہ اس تخت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اس زبان کا اگر ہم صحیح استعمال کر لیں تو یہ زبان ہم کو اعلیٰ علیین کے قابل بنا دیتی، اور یہی جملہ اگر ہم غلط استعمال کر لیں، جیسے بہت سے لوگ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے کہ زبان کا غلط استعمال کریں، کہ بعض دفعہ انسان زبان سے جذبات میں ایسے جملے بول دیتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن ماسٹر کی اس کے ہاتھ سے نکل چکی، جس کے نتیجے میں یہ نماز قبول ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ روزے قبول ہوں گے، جس کے نتیجے میں تراویح قبول ہوگی، جس کے نتیجے کے اندر دیگر عبادات قبول ہوں گی۔ اسی وجہ سے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب رات میں بستر پہ لیٹے تو بستر پہ لیٹنے کے بعد پورے دن کا اپنا احتساب کرے کہ کہیں میں نے کوئی ایسا بول تو نہیں بول دیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، کوئی ایسا عمل تو نہیں کر لیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، کوئی ایسی بات تو نہیں بول دی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ پھر محاسبہ کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ استغفار پڑھ لے۔ اب چاہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے، چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے 5واں کلمہ استغفار پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اس بندے کو چاہیے کہ ایک دفعہ ضرور کلمہ پڑھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لاپرواہی کے اندر میری زبان سے کوئی ایسا بول نکل گیا ہو جس بول نے مجھے اسلام کی صف سے نکال کر کفر کی صف میں داخل کر دیا ہو۔ تو لہذا جس طرح آدمی کو اللہ رب العالمین نے نیند عطا فرمائی ہے،
اور نیند کی جو مختلف حکمتیں ہیں ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ انسان کے مختلف جذبات کے نتیجے مختلف ٹشوز اور مختلف اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین انسان کے پورے جسم کی اوور ہالنگ کر دیتے ہیں، اور وہ جو ٹشوز ٹوٹ گئے ہوتے ہیں یا اعصاب کے اندر کمزوری آ گئی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کے اندر نشاط پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم کو بھی چاہیے کہ جب ہم سونے لگیں، سونے کے وقت ہم 5واں کلمہ استغفار کا اہتمام کر لیں، پہلے کلمہ طیبہ کا اہتمام کر لیں، سورہ ملک کا اہتمام کر لیں، اور سورہ کہف کا پہلا رکوع تلاوت کر لیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کا پہلا رکوع رات میں تلاوت کر لیا کرے گا روزانہ، تو اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور دجال کا فتنہ دنیا کے اندر جتنے فتنے آئے ہیں یا آئیں گے ان تمام فتنوں سے سب سے بڑا فتنہ ہے، جس فتنے سے تمام انبیاء علیہ السلام پناہ مانگتے چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہم بسمک اموت و احیا، اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم کو باوضو سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم باوضو سوئیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین کے دربار میں ہماری روح کو حاضری کی اجازت مل جائے گی، اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ اور اگر ہم بے وضو سوئیں گے تو ہماری روح بھٹکتی پھرتی رہے گی، اور شیاطین کے مختلف قسم کے شکوک، شبہات اور ہیبت ناک خوف اور یہ چیزوں کے اندر پریشان رکھے گی۔ تو ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا جو مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو اپنے مقصد تخلیق کی طرف واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ انسان کی جو زبان ہے، انسان کی جو آنکھیں ہیں، انسان کا جو دماغ ہے، انسان کے جو کان ہیں، انسان کے جو دیگر اعضاء جوارے ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری مرضی کے مطابق کام کرنے لگے۔ یہی وجہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الصیام جنہ ما لم یخرقھا، کہ ہماری زبان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر تم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، زبان کو غیبت میں، جھوٹ میں لگاؤ گے، تو ایسی صورت میں روزے کے ثمرات تمہارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ چند باتیں ہیں جو رمضان مبارک سے متعلق ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ابھی بھی ہمارے پاس ایک بڑا وقت باقی ہے۔ اگر یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ہم نے زبان کو قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں اور ان 4 کلمات کے پڑھنے میں نہیں لگایا تو ہمارے یہ اوقات برباد ہو جائیں گے۔ اور وہ 4 کلمات جن سے اللہ کو راضی کریں گے اور جن کلمات سے ہمارے لیے چارے کار نہیں ہیں، وہ 4 کلمات میں پڑھتا ہوں، آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، اور ہم اس کا اہتمام رکھیں تاکہ ہماری زبان صحیح کام میں استعمال ہوتی رہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے اور 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے سامنے جنت اور جہنم سوال کرتی ہیں۔ جنت یہ سوال کرتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دیجیے، اور جہنم یہ سوال کرتی ہے اے اللہ اس بندے کو جہنم سے محفوظ فرما لیجیے۔ تو رمضان مبارک میں ہم اس سوال کی بھی عادت ڈال لیں تاکہ ہماری زبان صحیح مصرف میں استعمال ہو، اور ہم اپنی زبان کو غلط کاموں کے اندر، غیبت کے اندر، چغل خوری کے اندر، جھوٹی باتوں کے اندر نہ لگائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے لیے ایک عجیب جملہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئست مطیۃ الکذب زعیم، کہ دنیا کی جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ آدمی یوں کہے کہ فلاں آدمی نے یہ بات جو کہی شاید اس کا مطلب یہ تھا۔
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ لگائی بجائی کے عادی ہوتے ہیں اور لگائی بجائی کے بغیر ان کو چین نہیں ملتا، وہ ہر وقت ٹو میں لگے رہتے ہیں، کسی سے کوئی جملہ ملے اور اس جملے کو پہنچا دیں کسی دوسرے تک تاکہ ایک بے چینی رہے اور درمیان کے اندر بی جمالوں کا کردار ادا کرتے رہتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تفریح کی بات ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب کسی آدمی نے کوئی بات کہی، اب ایک آدمی کا دماغ اس بات کے دوسرے مفہوم کی طرف نہیں جا رہا، آپ نے جا کے کہہ دیا کہ فلاں صاحب ایسی بات کہہ رہے تھے اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا۔ اب اس سے انسان کے دماغ میں شکوک پیدا ہو گئے اور غلط فہمیاں وجود میں آ رہی ہیں اور گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، قطع تعلق ہو رہا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت قطات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع تعلق کرنے والا داخل نہیں ہوگا، اور اس زبان کے ذریعے سے صبح شام قطع تعلق کروایا جا رہا ہے، اور پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم حاجی ہیں، پھر بھی سمجھ رہے ہیں ہم نمازی ہیں، پھر بھی سمجھ رہے ہیں ہم صوفی ہیں، پھر بھی سمجھ رہے ہیں ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے اور اللہ کے پسند کرنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ جو افواہیں پھیلائیں۔ اور آج اخباروں کے بیچنے کا، اپنے میڈیا کے شعبے کو چلانے کا ایک بہترین ذریعہ افواہیں، غلط خبر نشر کر دی، غلط پروپیگنڈا کر دیا، غلط کسی کی طرف نسبت کر دی اور غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر میری امت کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ امت زبان کا صحیح استعمال کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو روزے اس طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔